یہ زبان مستحق ہے کہ اللہ کے پاک رسول پر درود بھیجے؟ اس کے لیے پاک زبان چاہیے، چاہیے نہیں چاہیے؟ تو پھر ہم جب ٹھہرے ناپاک، معاف کیجئے گا مجھے، معاف ہے نا بھائی، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی قیمت اپنی نگاہ میں خود متعین کر لی ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، بہت دور کی کہہ رہا ہوں۔ اپنی قیمت آپ مت لگائیے، مزہ جب ہے کہ آپ کی قیمت آپ کا رب لگا دے، خریدار لگا دے قیمت۔ کون لگائے قیمت؟ خریدار لگائے۔ ہمارا قصور یہ ہے، ہمارے نفس کی دغا یہ ہے، فریب یہ ہے کہ ہم نے اپنی قیمت خود لگا لی کہ میں اللہ والا ہو گیا ہوں، میں اتنے درود پڑھتا ہوں۔ درود تو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، میں نے ابھی بتا دیا کہ آپ تو درخواست کرتے ہیں۔ وہ بھی الجھن سلجھاؤں گا، آپ گھبرائیے مت، وقت ہی نہیں ساتھ دیتا میرا، میں ویسے بھی بیمار ہوں۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ یہ زبان اس قابل نہیں کہ حضرت پر درود پڑھا جائے۔ تو یہ درود پڑھنے کا حکم بھی کیوں ملا؟ وہ بھی سمجھ لیجئے، بیچ میں ایک جملہ، یہ درس ہے، میں نے مولانا لوگ کہو گے نہیں کہ لچھے دار تقریر کر دی، یہ میرا درس ہے۔ جب آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، دیکھو علماء سب بیٹھے ہیں، یہ بہت ماریں گے مجھے، اگر غلطی ہو گئی تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میری واسکٹ اتار لیں گے، اور نہیں تو یہ دبئی والا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں نے پہچان لیا، یہ وہاں اتروا دے گا میری۔ لیکن سب احترام کرتے یہ بچے لوگ، جانتے ہیں مجھے، یہ میں اس کی شکل دیکھ کے پہچان گیا، بیٹا میں اس کے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ سنو، تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ کون سی آیت؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ خود درود بھیجتا ہے، کسی نبی پر اللہ نے درود نہیں بھیجا۔ میرا موضوع ہی یہی ہے، یہ اللہ کا درود خاص ہے خاتم النبیین کے لیے۔ سلام اللہ نے سارے کو کیا، مولوی لوگوں اعتراض مت کر دینا مجھ پر، وسلام، اس لیے اعتراض نہیں کیجیے کہ مولانا لوگ بہت ماریں گے مجھے۔ اللہ نے سلام مرسلین کو کیا، لیکن درود صرف خاتم النبیین پہ پڑھا ہے، اور سارے نبیوں کے نام لیے ہیں، یا آدم اسکن، یا ابراہیم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کا پیار سے آپ نے نام لیا، محمد الرسول اللہ، یا ایہا النبی، پیار سے کہا۔ یا محمد کہیں قرآن میں نہیں آیا ہے، سارے نبیوں کو یا کہا ہے، دلیل لکھ لے یار، پڑھاتا تھا تو لوگ ہے، ہم تو جاہل آدمی ہیں یار، پڑھاتے تو مولوی لوگ ہیں، اے کاش کہ مجھے اتنا علم آتا ہے ان کی طرح۔ ہاں، قرآن نے 4 دفعہ محمد کا لفظ استعمال کیا، وقت نہیں ہے، ہر بار محمد الرسول اللہ بڑے پیار سے کہا، جیسے امام صاحب اپنے بیٹا کو گجراتی میں کیا بولتے ہیں، ہمارے بہار میں بولتے، میں بہار کا ہوں، ارے میرا لال، ارے میرا جگر گوشہ دل، ارے میرا پیارا، ارے میرا بابو، تو اللہ کہتے یا ایھا النبی، اے میرے لاڈلے، پیار سے کرے۔ تو یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا دوستو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے، تو حضور خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا، ابو بکر کیوں رو رہے؟ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا جتنے بھی اعمال، غور سے سن لیجئے، جتنے بھی اعمال اللہ نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، ان تمام اعمال میں ان کی امت کو بھی شامل کر لیا، لیکن لگتا ہے ہم بڑے محروم لوگ ہیں کہ درود علی النبی یا صلاۃ علی النبی نے اللہ نے کہا میں خود کروں گا، میرے فرشتے تم نہیں شریک رہو گے، اس پر روئے۔ تو ابو بکر کا رونا تھا، ہمارا مسئلہ حل ہونا تھا، روئے وہ اور مسئلہ حل ہوا ہمارا۔ ابو بکر تیری قبر کو اللہ نور سے بھر دے، اور ہیں وہ نور کے ساتھ آج بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور قیامت تک رہیں گے جی، کوئی سینہ پھوڑے یا کوئی سینہ توڑے، وہ رہیں گے انہی کے ساتھ۔
جی تو اللہ نے اگلا ٹکڑا نازل کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ. دیکھو بہت لطیف نکتہ ہے ایک علمی. اللہ نے یا ایھا الذین، آئے ہائے ہائے، معلوم یہ ہوا جو کامل مومن ہوگا یا کامل مومن بننے کی تمنا ہوگی وہی درود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرے گا. مجھے مزید بحث میں مت لے جاؤ اس کے. کیا کہا میں نے؟ جو کامل ایمان والے ہوں گے یا کمال ایمان کی ان کو طلب ہوگی وہ نبی پاک خاتم النبیین پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے. اچھا سنیے، تو اب اللہ نے درود کا طریقہ رسول اللہ خاتم النبیین نے سکھلایا. کیا سکھلایا؟ اللہم صلی علی محمدن. اے اللہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین پر درود رحمت نازل کر دیجئے میری طرف سے. تب اللہ پاک میں شارٹ کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں گفتگو کو ورنہ بات نہیں مکمل ہوگی. میرے لیے دعا کرو، میں بیمار ہوں بہت. کہ مائنس اور پلس کرتے، اللہ کرتے کیا؟ خود اللہ درود پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے کس پر؟ خاتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ہم نے درخواست کیا. اب ہمارے یہ درخواست ایسی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا فقہ اکبر کتاب میں کہ یہ درخواست رد نہیں کی جاتی. دنیا کی ہر دعا رد ہے لیکن یہ دعا رد نہیں ہے. محدثین نے ایک اور بات لکھی، علماء کرام لکھ لیجئے گا ڈائری میں، کہ ہر عمل میں شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے. میں ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ غیر مخلص بھی درود اگر پڑھتا ہے تو اس کے ریا کو اللہ ختم کر کے اخلاص کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں. یا محدثین نے یہ لکھ دیا، تحقیق کر لینا، محدثین نے یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں اس کے دل میں اگر ریا تھا تو مان بارگاہ رب العزت سے الہام ہوگا اخلاص کا، اس کے ریا پر اخلاص غالب ہو جائے گا اور یہ صلاۃ علی النبی اخلاص کے ساتھ ہی پڑھے گا. یہ دونوں بات محدثین نے لکھ دی ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اب آپ نے کہا اللہم صلی وسلم وبارک علی خاتم النبیین، اور یہ درخواست آپ کی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات و صفات کے مناسب یہ ریکویسٹ درخواست میری نہیں تھی. اس درخواست میں ہمارے جھوٹ کی آمیزش ہے، جو دوسروں کے ساتھ دغا کیا مارکیٹ میں، بد نگاہی کی، کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے مزہ لے لیا، حرام مال کھا لیا، چوری کر لی، ڈاکہ دے دیا، جیب کاٹ لیا، دھوکہ دے کے مال بیچ لیا، کہا واہ بیٹا بڑا ہوشیار بیٹا ہے میرا. بولی صاحب یہ مارکیٹنگ میں تو اتنا ماہر ہے کہ پوچھو ہی مت. اللہ تعالیٰ اسی مہارت ہی سے بچائے. دھوکہ دے کے بیچ دیا مارکیٹ میں مال اور یہ پڑھ رہا ہے درود. اس میں بھی بڑے اسرار اور رموز ہے، وقت نہیں میرے پاس. تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ اس کے گناہ کی جو ظلمت، اندھیراپن، تاریکی اور ٹھیٹھ زبان میں سمجھ لو بدبو. گناہ میں کیا ہوتی ہے؟ گناہ میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو. یہ بدبو شامل ہے، پر یہ درخواست ایسی ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. تو اللہ پاک اس کے گناہ کی بدبو کو اس ریکویسٹ اور درخواست سے مائنس کر دیتے. کیا کر دیتے؟ کم کر دیتے، نکال دیتے. اور حضرت خاتم النبیین کی شایان شان جو قبول ہونا چاہیے درود، اپنے درود کے ساتھ پاک درود میں اللہ ہمارے ناپاک درخواست کو داخل کر دیتا ہے. یہ ایسا ہی سمجھ لیجئے مثال میں کہ آپ کے صورت میں سمندر ہے. ارے ہے یا نہیں جلدی بولو یار. اس میں بھی آپ لوگ سمجھتے ہو چندہ کر رہے ہیں مولوی صاحب. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ بارش ہوتی ہے تو پورے شہر کا گندا پانی کسی نہ کسی راستے سے سمندر میں چلا جاتا. سمندر کا پانی اتنا پاک ہے کہ کتنے سورت جیسے شہروں کے دریا میں پانی آ جانے سے سمندر میں سارے پانی کو پاک کر کے اس کی غلاظت کو ختم کر دیتا ہے اور سمندر کا پانی صاف شفاف ہوتا ہے. تو اللہ و فرشتے جو درود پڑھتے ہیں اس میں ہمارا درود اللہ شامل کر دیتا ہے
اور شامل کر کے اللہ اپنے درود کے ساتھ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آپ نے درخواست کی ہے اس درخواست کو شامل کر کے اور از راہ کرم از راہ ارحم الراحمین ہے وہ، یہ درود آپ کی طرف سے لکھ لیتا ہے، یہ درود آپ کی طرف سے لکھ لیتا ہے 5 منٹ جلدی سے بات ختم کر دیو۔ اور سنو ایک بات، ہم نے ایک دفعہ کہا اللہم، میرے ساتھ پڑھو یار، اللہم صلی وسلم وبارک علی خاتم النبیین، یہ میرا پیغام مولانا لوگ، آپ لوگ اس کو چھوڑے ہوئے، اب میں اس کو پکڑے ہوا ہوں، کس لفظ کو؟ علی خاتم النبیین۔ مولوی لوگوں کو پتہ نہیں، روٹی تو کھا رہے انہی کے نام کی، اور یہ لفظ بولتے ہی نہیں، بولتے ہیں؟ آپ نے سنا گجرات میں کسی مولانا سے، چھوٹے سے یا بڑے سے، کیوں نہیں بولتے؟ میں اسی فکر کو لے کے آیا ہوں کہ علماء کو متوجہ کرو، تاکہ مردود ڈاکہ زن جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اس سے عوام کو باخبر کیجیے، اس سے یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ائمہ مساجد کی ذمہ داری ہے، روٹی انہی کے نام کی کھا رہے ہیں یہ بھی، اور میں بھی کھا رہا ہوں، میں بھی مسجد کا بانگو ہوں، یہ پوچھو اس بچے کو، ایک مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں، سب کچھ اللہ کا فضل ہے مولوی صاحب، تو انہی کے نام کی میں روٹی کھاتا ہوں، کن کے نام کی؟ حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ کے نام کی، چونکہ ان کا نام لیتا ہوں تو لوگ عزت کرتے ہیں، چونکہ وہ باعزت ہے نا، جو بھی ان کی عزت کرے گا اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ خیر سنو، تو ہم نے درود پڑھا، بولو جلدی سے، اللہم صلی وسلم وبارک علی خاتم النبیین، تو آپ نے پڑھا ایک، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من صلی علیہ واحدۃ، تم نے میرے لیے ایک بار اللہ سے کہا تو میں نہیں دیتا ہوں تم کو، میرا اللہ تم پر 10 سے صلی اللہ ہو، اسلوب دیکھو، من صلی، من میں مخاطب کون ہے؟ الذی یصلی علی خاتم النبی، یہی نا مخاطب، اور من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ میں اللہ آیا ہے کہ اللہ اس پر، اچھا سورت کے لوگ آپ بڑے تاجر لوگ ہو، اور یہ بچہ بھی بولتا ہے مولوی صاحب ہم تاجر لوگ ہیں، ہم اپنا نقصان کبھی نہیں کرتے، ہم نے جو آپ کو بلایا نا اس میں بھی ہم اپنی مارکیٹنگ کریں گے، جی صحیح ہے، چاہے دنیا کی کر لے یا آخرت کی کر لے، جی۔ تو آپ نے درود پڑھا، جلدی جلدی بولو، جگ کے سنو میری بات، سو کر کے مت سنو، وہ مت سو رہی ہے، ہم جگا رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا اور اللہ نے ایک کے بدلے آپ کو کتنا دیا؟ تو آپ نے دیا یا لیا؟ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، ہم نے حضور کو کچھ نہیں دیا اور ان کے نام پر ہم نے لے لیا۔ 10 پڑھا تو کتنا لیا؟ 100 درود پڑھا تو کتنا لیا؟ 1000 پڑھا تو کتنا لیا؟ 10,000 درود پڑھا تو کتنا لیا آپ نے؟